على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے سورہ حج سے 2 آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ ماذ اپنی توفیق سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ ذوالحج قریب ہے اور حجاج کرام جن کو اللہ نے حج کی توفیق دینی ہے وہ حج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حج چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔
حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے ایسا حج کیا جس کے اندر نہ اس نے لڑائی کی، نہ گالم گلوچ کی، نہ کوئی گناہ کیا، یعنی صحیح آداب اور شرائط کا خیال کر کے اس نے حج کیا، تو ایک مقام پہ فرمایا وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ حج کر کے یہ بندہ جب لوٹ کے آتا ہے تو یہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کے واپس آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج یہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ بیت اللہ کا طواف، وہاں کی عبادت اگر صحیح عقیدے اور صحیح طریقے کے ساتھ کی جائے تو بیت اللہ کا ایک وصف ہے البیت العتیق۔ عتیق کے اور بھی کئی معنی کیے ہیں مفسرین نے کہ بیت العتیق وہ ہے کہ جو انسان کو سب سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بناتا ہے، اور ایک العتیق کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ لہذا آج ارادہ ہے کہ کچھ گزارشات اس اسلام کے رکن حج کے متعلق آپ کے گوش گزار کی جائیں، تاکہ جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان شرائط اور قواعد کے ساتھ حج کریں تاکہ انہیں حج کی وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ فضیلتیں، وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں جن کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اور جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود بھی اس فریضے کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں، حج والے فرض کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، انہیں بھی احساس ہو کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، کن فضیلتوں اور نعمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اگر سارا جو حج کا پروسیس ہے اس کے اندر غور و فکر کرو تو دو چیزیں ہیں۔ حج اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے، حج کے اندر اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا، وفاؤں کا اور دعاؤں کا۔ اللہ کو اپنے کچھ پیاروں کی کچھ ادائیں پسند آ گئیں، اللہ نے ان کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کو اپنے پیاروں کی کچھ وفائیں پسند آ گئیں، اللہ نے ان کو عبادت بنا دیا، اور اللہ نے اپنے پیاروں کی کچھ دعاؤں کو عبادت بنا دیا۔ تو حج یہ امتزاج ہے اللہ کی قدرتوں کا اور اللہ کے پیاروں کی عظمتوں کا۔ اگر صحیح آداب سے حج کو کیا جائے، سمجھ کے کیا جائے، سمجھ آتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ کون ہے اور اللہ کے پیارے کون ہیں، کیسے ہیں، اور ان کی اتباع کا کیا مطلب ہے۔ ہر وہ مسلمان عاقل بالغ جس کے پاس اس کی ضروریات سے زائد اتنا مال موجود ہو کہ وہ حج پہ آ جا سکے، خرچہ پورا کر سکے، ایسے مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ حج فرض ہے۔ لیکن عورت کے لیے شرط ہے کہ ساتھ محرم ہو۔
بڑی عجیب عبادت ہے. ایک نشست میں احاطہ مشکل ہے. میں صرف ضروری چیزیں آپ کے گوشت گزار کروں گا. حاجی حج کی تیاری کر رہا ہے، ہر طرف آواز ہے فلاں حج پہ جا رہا ہے. تو حاجی کو حج پہ جانے سے پہلے 3 کام کرنے چاہیے. نمبر 1، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، وہ حق واپس کر دے. کیونکہ اس حاجی کی بے ایمانی اور چوری ڈکیتی اور ظلم کا اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ کے دربار میں کس منہ سے جائے گا؟ یہاں لوگوں کا مال دبا کے بیٹھا ہے، لوگوں کی جائیدادیں دبا کے بیٹھا ہے، ظلم اور زیادتیاں کر کے جا رہا ہے. اللہ کے در پہ کس منہ سے حاضری دے گا؟ سب سے پہلا کام اپنے معاملات درست کرے. دوسرا کام، جو حاجی حج پہ جا رہا ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں ایک پیسہ حرام کا تو نہیں لگ رہا. کیونکہ اگر حج کے خرچے میں ایک پیسہ بھی حرام کا ہوا، ایک پیسہ، پچھلے جمعے میں نے اس پہ بات کی تھی، تو اس کا وہ حج اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اس کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں. نمبر 3، اپنی نیت کو درست کرے. کیوں حج کر رہا ہے؟ اس لیے حج کر رہا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں؟ کیوں حج کر رہا ہے؟ اس لیے حج کر رہا ہے تاکہ لوگ جو مجھے تانے دیتے ہیں تجھ پہ حج فرض ہے کیوں نہیں کرتا، لوگوں سے تنگ ہو کے حج کر رہا ہے؟ نہیں، حج کرنے کے لیے نیت صرف ایک ہو، اللہ کی رضا. اس کی رضا کے سوا اور کوئی چیز نیت میں شامل نہ ہو. اب ماشاءاللہ یہ حاجی چل پڑا. پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنا لباس اتار دے. بادشاہ ہے تو وہ بھی اتار دے، وزیر ہے تو وہ بھی اتار دے، مالدار ہے غریب ہے، سارے ایک جیسا لباس پہن لو. ایک چادر تہ بند، دوسری چادر اوپر ڈال لو. 2 چادروں کے اندر سارے ملبوس ہو کر اللہ کے دربار میں جاؤ. 2 سبق ہیں اس بات میں. پہلا سبق کہ حاجی کو جو لباس پہننے کا حکم ہے یہ حاجی کا بھی لباس ہے، میت کا بھی لباس ہے. مرنے والا بھی 2 چادروں میں 3 چادروں میں ہوتا ہے، 2 چادریں اور 1 قمیص. حاجی کو بھی کہا تو لباس پہن 2 چادروں والا، حج کر بڑے اخلاص سے، قبر کو سامنے رکھ، موت کو سامنے رکھ. دوسرا سبق، اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اور اس کے دربار میں کوئی بادشاہ نہیں، اس کے دربار میں وہی بادشاہ ہے. اس کے دربار میں کوئی مالدار نہیں، کوئی افسر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی جرنیل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میرے دربار میں تمہارے عہدے نہیں چلتے، میرے دربار میں تمہاری نسبتیں نہیں چلتی، میرے دربار میں تمہاری مالداری نہیں چلتی. اللہ تیرے دربار میں کیا چلتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو بندہ میرے دربار میں اپنے دل کو شرک سے پاک کر کے آتا ہے، اپنے عمل کو بدعت سے پاک کر کے آتا ہے،
اپنے رزق کو حرام سے پاک کر کے آتا ہے. جو شرک سے بچ گیا یہ میرے دربار میں عزت دار ہے. جو بدعت سے بچ گیا یہ میرے دربار میں عزت دار ہے. جو حرام سے بچ گیا یہ میرے دربار میں عزت دار ہے. بادشاہ کیوں نہیں اگر مشرک ہے، میرے در میں اس کی کوئی عزت نہیں، یہ لانتی کا لانتی ہے. بادشاہ کیوں نہیں لیکن بدعت کرتا ہے، یہ بادشاہ اپنی جگہ ہوگا، میرے در میں اس کی کوئی عزت نہیں، یہ لانتی کا لانتی ہے. حرام خور ہے، سود خور ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کرنے والا ہے، غریبوں مسکینوں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے والا ہے، غریبوں مسکینوں کمزوروں کا مال لوٹنے ڈالا ہے. اگرچہ تمہاری نظروں میں حاجی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، بادشاہ صاحب ہو، وزیر صاحب ہو، لیکن میں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ انسان تو کجا، یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اس لیے خیال کر، اللہ کہتا ہے لباس اتار دو، دو چادریں پہن کر سارے میرے در پہ فقیر بن کے آ جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، او انسانوں، نبی بھی انسان، ولی بھی انسان، پیر بھی انسان، فقیر بھی انسان. یا ایھا الناس، او انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، غنی ہے تو اکیلا اللہ ہے. تم سارے محتاج ہو اور ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے. تم سارے مشکلوں میں پھنسنے والے ہو، مشکل کشا ہے تو اکیلا اللہ ہے. تم سارے مانگنے والے ہو، دینے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے. اس لیے خیال کر، حاجی نے احرام پہن لیا، چل پڑا حاجی حج کے لیے، میقات پہ پہنچا، آواز ہو گئی حج کی نیت کر لو. جیسے ہی حج کی نیت ہوئی، اب حاجی کو حکم ہے کہ تلبیہ پڑھ. سبحان اللہ، یہ تلبیہ کیا چیز ہے ذرا خیال کر. حاجی کو حکم ہوا تلبیہ پڑھ، وظیفہ کر. لوگ بڑے پوچھتے ہیں جی ہمیں وظیفہ بتاؤ. آؤ نا، ایک وظیفہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا رسول بتا رہا ہے. اور خیال کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر وظیفے میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ کی توحید ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے تلبیہ پڑھ. حاجی نے تلبیہ شروع کیا، ذرا خیال کر. لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم میں اور عربیوں میں ایک فرق ہے. عربی چونکہ سمجھتے ہیں کہ لا شریک لک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا داتا دستگیر غیب دان حاضر ناظر کوئی نہیں. لیکن ہمارا اجمی بھائی وہ کلمہ پڑھتا بھی ہے، شرک کرتا بھی ہے، لا شریک لک کہتا بھی ہے، شرک کرتا بھی ہے. اس لیے میرے عزیز خیال کر، حج تب قبول ہوگا جب حاجی کا عقیدہ بھی تلبیے والا ہوگا. تلبیے میں جو کہہ رہا ہے وہی عقیدہ دل میں ہوگا، پھر تو حج قبول ہے. لیکن تلبیے میں کچھ اور کہہ رہا ہے، دل میں کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر حج قبول کوئی نہیں. تلبیہ کیا ہے؟ حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ
در پہ حاضر ہوں. سبحان اللہ. خیال کر ذرا عقیدہ بنانا، ہر وقت ہر جگہ ہم سب کے حال کو دیکھنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ بولو تو صحیح اللہ. اس لیے کہا کر لبیک یا اللہ، یہ نہ کہا کر لبیک یا رسول اللہ، یہ نہ کہا کر لبیک یا علی، یہ نہ کہا کر لبیک یا ولی، یہ نہ کہا کر لبیک یا پیر عبد القادر جیلانی. اس لیے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں. میرے حال کو دیکھنے والا بھی تو ہی تو ہے، میرے دل کے حال کو جاننے والا بھی تو ہی تو ہے، میری باتوں کو سننے والا بھی تو ہی تو ہے. اللہ کہتا ہے او حاجی، تیری حاضری کا تو مجھے پتا ہے، تو آ گیا ہے، لیکن اپنا عقیدہ واضح کر. تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حج کے لیے آ رہا ہے تو پہلے اپنا عقیدہ واضح کر. اس لیے کہ مشرک کا حج حج نہیں. جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا تلبیہ بھی مردود ہے، اس کا طواف بھی مردود ہے، اس کی سعی بھی مردود ہے، اس کا منا پہ جانا بھی مردود ہے، اس کا عرفات جانا بھی مردود ہے، اس کا مزدلفہ جانا بھی مردود ہے، اس کا قربانی کرنا بھی مردود ہے، اس کا جا کے جمرات شیطانوں کو کنکریاں مارنا بھی مردود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے حاجی پہلے اپنا عقیدہ تو واضح کر. اس لیے کہ تجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے حج کیے. ابو جہل بڑا حاجی تھا، عتبہ بڑا حاجی تھا، شیبہ بڑا حاجی تھا، لیکن وہ حاجی بھی تھے، مشرک بھی تھے. اور جو مشرک ہو میرے دربار میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے حاجی اپنا عقیدہ واضح کر. تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو پاکستان سے آئے تو تب بھی عقیدہ واضح کر، دنیا کے کسی ملک سے آئے تو عقیدہ واضح کر. اس لیے کہ جب تک عقیدہ توحید والا نہیں ہوگا اس وقت تک تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا لگتا ہی کوئی نہیں ہے، تو تیری عبادت کیا کروں گا؟ اس لیے حاجی کو سبق دیا کہ اعلان کر لا شریک لک، لا شریک لک. سبحان اللہ. نبی بھی کہہ رہے ہیں لا، بولو تو صحیح، نبی بھی کہہ رہے ہیں لا، ولی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. نبی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک، اللہ ہم نبی ضرور ہیں لیکن تیرے شریک نہیں. ولی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک، اللہ ہم تیرے ولی ضرور ہیں لیکن تیرے شریک کوئی نہیں. پیارا علی بھی کہہ رہا ہے لا شریک لک، اللہ میں تیرا پیارا ضرور ہوں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی حیدر کرار، میرے نبی کے سارے صحابہ، سارے تابی، سارے تبع تابی، سارے نبی، سارے فرشتے کہہ رہے ہیں لا شریک لک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. نبی تیرے پیارے ضرور ہیں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں. ولی تیرے پیارے ضرور ہیں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں. فرشتے عبادت والی مخلوق ضرور ہیں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں. جن تیری مخلوق ضرور ہیں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے حاجیہ پہلے عقیدہ واضح کر. سبحان اللہ. اس لیے کہ قرآن کا قانون سن لو. سورت کا نام سورہ انعام ہے. اللہ تعالی نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے میرے اللہ نے ایک اعلان کیا. فرمایا لوگوں سنو، یہ تو میرے نبی ہیں، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے میں اللہ ایک اعلان کرنے لگا ہوں. وَلَوْ أَشْرَكُوا
لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں، اگر میرے نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کر جاتا، میں اللہ اس کے بھی سارے اعمال تباہ برباد کر دیتا۔ اور پھر سورہ زمر کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے لاڈلے نبی، ہر نبی گناہ سے پاک ہے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، ہر نبی گناہ سے پاک ہے، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، ہر نبی گناہ سے پاک ہے، آپ تو صاحب معراج ہیں، ہر نبی گناہ سے پاک ہے، آپ تو صاحب قرآن ہیں، لیکن میرے نبی تیری امت کو مسئلہ جو سمجھانا ہے، اس لیے میں اللہ پاک یہ تعبیر اختیار کر رہا ہوں میرے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے سردار انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے، میں اللہ آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے قرآن کا قانون سن لو، جب تک دل میں شرک موجود ہے اس وقت تک حج بھی قبول کوئی نہیں، روزہ بھی قبول کوئی نہیں، زکوٰۃ بھی قبول کوئی نہیں، خیرات بھی قبول کوئی نہیں، نفل بھی قبول کوئی نہیں، کوئی عمل اللہ کے دربار تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک عقیدے میں کو سمجھ آ گیا، عثمان ذو النورین کو سمجھ آ گیا، سارے صحابہ کو سمجھ آ گیا، ان کے حج قبول ہو گئے۔ اور یہی مسئلہ ابو جہل کو سمجھ نہ آیا، مکے والوں کو سمجھ نہ آیا، ان کے سارے حج مردود ہو گئے۔ حاجی نے اب تلبیہ کہہ دیا، تلبیہ کہتے کہتے حاجی پہنچ گیا مطاف کے اندر، اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ کون بادشاہ؟ جو قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس بڑے بادشاہ کے دربار میں یہ حاجی پہنچ گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندے کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے، وہ جو دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ حاجی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، داتا کے در پہ پہنچ گیا، گنج بخش کے در پہ پہنچ گیا، دستگیر کے در پہ پہنچ گیا، اس کے در پہ پہنچ گیا۔ آدم بھی اسی سے مانگے، نوح بھی اسی سے مانگے، ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی سے مانگے، سارے نبی اسی سے مانگے، سارے ولی اسی سے مانگے۔ اس کے در پہ پہنچ گیا جس کے در پہ کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، جس کے خزانوں میں کوئی چیز شارٹ نہیں ہوتی۔ مانگنے والے مانگ مانگ کے تو تھک سکتے ہیں لیکن وہ دے دے کے تھکتا کوئی نہیں۔ مانگنے والے مانگ مانگ کے مانگنے سے پیچھے ہٹ تو سکتے ہیں لیکن وہ دینے سے پیچھے ہٹتا کوئی نہیں۔ اس کے در پہ پہنچ گیا، نبی بھی جس کے در کے سوالی، ولی بھی جس کے در کے سوالی، سارے مانگنے والے وہ اکیلا دینے والا۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے۔ یہ قبروں پہ کھڑا ہے اور قبروں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، آئے ہیں خالی ہاتھ جھولی بھر کے جائیں گے۔ میرے عزیز، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر حج پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج اس کا قبول ہوگا جس کا عقیدہ ہو کہ جھولیاں بھرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسرا کہنے لگا سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ سفید جھوٹ نہ میرے عزیز، کوئی نبی بھی کسی دوسرے نبی کے در کا سوالی نہیں، سارے نبی کس کے در کے سوالی؟ اللہ کے در کے سوالی۔ سارے نبی اللہ کے در کے سوالی۔ قرآن کو دیکھ تو صحیح نا، قرآن نے سارے نبیوں کے جو واقعات سنائے ہیں
ولیوں کے جو واقعات سنائے ہیں، دین کو اہمیت دے میرے دوست، دین آخرت کا سودا ہے، باقی سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ دین کو اہمیت دے میرا دوست، قبر کی مشکل گھڑیاں آ رہی ہیں، ذرا غور تو کرنا۔ کیسے نبی کسی دوسرے نبی کے در کے سوالی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے نبی اللہ ہی کے در کے سوالی ہیں۔ قرآن دیکھ، حدیث دیکھ، تجھے کوئی ایک نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ مانگا ہو۔ اگر تجھے مل جائے تو جا، تیرے رستے کھلے ہیں، پھر مانگا کر ہر قبر والے سے، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے، تجھے یہ مسئلہ نہیں مل سکتا کسی نبی نے دوسرے نبی سے مانگا ہو، کسی ولی نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا ہو۔ اس لیے کہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے تو اللہ ہے، چپے چپے کا مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے، پانی کے قطرے قطرے کا مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے، رزق کے ذرے ذرے کا مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ جب مالک اکیلا اللہ تو داتا یعنی دینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اب حاجی چل پڑا، طواف کرنے لگا ہے حاجی، سبحان اللہ۔ اسے حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چل، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا، حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ پہلوانوں کی طرح چل، اور اگلے 4 چکر پھر اپنی چال میں چل۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح لگانے کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو مدینہ کی آب و ہوا بڑی عجیب تھی، تو صحابہ کے رنگ پیلے پڑے ہوئے تھے۔ مکے والے کہنے لگے دیکھو نا کتنے کمزور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، یہ مکے کے مشرک آپ لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ذرا پہلوانوں کی چال چل کے دکھاؤ تاکہ انہیں سمجھ آ جائے جن کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بھی پہلوانوں کی چال چلنا شروع کیا، صحابہ بھی پیچھے پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب لوگ تھے صحابہ، جنہوں نے حج بھی کیے تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، نمازیں بھی پڑھی تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، تراویح بھی پڑھی تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، روزے رکھے، سحریاں افطاریاں کی تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ بھی میلاد کا جلوس نہیں نکالا۔ کوئی بتا دے، تیرے میرے پاس ترنول کی گلیاں ہیں، پاکستان کی گلیاں ہیں، سیوریج ہی ٹھیک نہیں۔ صحابہ کے پاس تو مکے مدینے کے بازار تھے۔ اگر یہ میلاد کے جلوس دین ہوتا تو جو صحابہ بدر چلے گئے، احد چلے گئے، تبوک چلے گئے، حنین چلے گئے، ساری جنگوں میں چلے گئے، جو صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو کیا وہ صحابہ نبی کی ولادت کی خوشی پہ میلاد کا جلوس نہ نکالتے؟ یہ دین کوئی نہیں۔ بہت بعد میں لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے دین کے اندر گھسیڑ دیا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سارا سال ہر سوموار کے دن روزہ رکھنا۔ سارا سال ہر سوموار کے دن کیا رکھنا؟ روزہ رکھنا۔ لیکن اس طرف ہم کم جاتے ہیں، کھانے پینے کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔
خیر آ جاؤ. سبحان اللہ پہلوان کی چال چلے. طواف پورا ہو گیا، اللہ نے موقع دے دیا تو ملتزم پہ پہنچ گیا حاجی. ملتزم پہ پہنچ کے اللہ سے دعائیں کیے جا رہا ہے. سبحان اللہ. حتیم میں پہنچ گیا حاجی، حتیم میں 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں کیا جا رہا ہے. بیت اللہ کے چکر بھی لگا رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے. ملتزم پہ کھڑا ہے تب بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. حتیم کے اندر کھڑا ہے تب بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہ مانگے اس اللہ سے جو اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ کہتا ہے میرے نبی، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے. میرا نبی میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے. انی قریبون، او میرے بندوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرے بندے میں اللہ تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. اللہ شارگ سے زیادہ قریب ہے. یہ جا رہا ہے پیر بابا پہ، اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ بھاگ رہا ہے بری امام پہ، اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ بھاگ رہا ہے عبداللہ شاہ غازی کی طرف، اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ بھاگ رہا ہے بندوں کی قبروں کی طرف. ناؤ میرا عزیز، اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کا سوالی بننا، اسی کا نام شرک ہے. ایمان اسے کہتے ہیں کہ سب کے سب بندے سوالی ہیں تو صرف اللہ کے در کے. اللہ کے در کے سوا کسی اور سے در مانگنا شرک کہلاتا ہے، کفر کہلاتا ہے. حاجی نے طواف مکمل کیا، اب آیا موقع حجر اسود کو چومنے کا. سبحان اللہ. حجر اسود ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا، بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے. اتنا شان والا پتھر آیا بھی جنت سے. اتنا شان والا پتھر جس پتھر کو امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا. اتنا شان والا پتھر جس پتھر کو صدیق اکبر نے بھی بوسہ دیا. اتنا شان والا پتھر جس پتھر کو فاروق اعظم نے بھی بوسہ دیا. اتنا شان والا پتھر جس پتھر کو عثمان ذو النورین نے بھی بوسہ دیا. اتنا شان والا پتھر جس پتھر کو پیارے علی شیر خدا نے بھی بوسہ دیا. اتنا شان والا پتھر جس کو سارے صحابہ نے بھی بوسہ دیا. اتنی شان والا پتھر ہے. سبحان اللہ. لیکن مسئلہ سمجھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا شاگرد حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حجر اسود کو حضرت عمر کہتے ہیں انکا حجرون لا تنفع ولا تضر. حضرت عمر کہتے ہیں او پتھر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا اور نقصان بھی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. جنتی پتھر ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے چوما، صحابہ نے چوما، اور کئی اللہ کے پیاروں نے چوما. لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر. اور پتھر تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نفع نقصان دینے والا اکیلا کون ہے؟ اب خیال کرنا، اگر حجر اسود نفع نقصان نہیں دے سکتا تو یہ جو قبروں پہ لوگوں نے پتھر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ ان پتھروں کو اٹھا کے اپنے بدن پہ ملتے ہیں، ان سے شفا ملے گی
تو حجر اسود نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو بابے کی قبر پہ رکھے ہوئے پتھر وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ پھر آگے چلو ایک قدم، لوگوں نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈالی ہوتی ہیں، کون سا پتھر ہے جی؟ فیروزہ ہے۔ ہاتھوں میں انگوٹھیاں، پتھر بڑے قیمتی قیمتی تلاش کرتے ہیں، کیوں جی؟ یہ پتھر ڈال لیا ہے، اب رزق کھلا ہو جائے گا، یہ پتھر ڈال لیا ہے، اب مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ میرے عزیز، اسی کا نام شرک ہے۔ مکے والے بھی پتھر کو پوجتے تھے، تو بھی پتھر کو پوج رہا ہے۔ جب بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تیری انگلی میں لگا ہوا پتھر وہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ پھر اس لیے عقیدہ بنا، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نفع کا مالک بھی کوئی نہیں، نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں۔ ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہو پتھر، میں عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر تجھ پہ میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ نہ لگے ہوتے، اگر تجھے میرے مرشد نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ حاجی فارغ ہوا، پتھر کو بوسہ دے کر آگے چل پڑا، مقام ابراہیم پہ پہنچا، وہاں جا کے 2 نفل ادا کیے، آگے چل پڑا صفا مروہ کی طرف، صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانے شروع کر دیے، بھاگ رہا ہے حاجی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، درمیان میں تھوڑی جگہ آتی ہے، وہاں حکم ہے حاجی اب اس جگہ پہ آرام سے نہیں چلنا، یہاں سے تو نے دوڑ کے جانا ہے۔ حاجی وہاں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، 7 چکر لگا رہا ہے۔ اللہ یہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میری ایک ولیہ کی ادائیں ہیں، مجھے اپنی ولیہ کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ میں اللہ نے اپنی ولیہ کی ان اداؤں کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبادت بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ میری ولیہ کی ادائیں ہیں۔ حضرت اسماعیل پریشان ہے، تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، لیکن بی بی ہاجرہ پریشان ہے، پانی کا بندوبست کوئی نہیں۔ ماں تڑپ رہی ہے، دوڑ دوڑ کے ادھر ادھر جا رہی ہے، پلٹ کے دیکھتی ہے بیٹا اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا ہے، پانی پینے کے لیے کوئی نہیں، بیٹے کی زبان بالکل خشک ہو چکی ہے، پیاس اپنی انتہا پہ ہے۔ 7واں چکر لگا کہ جب یہ اللہ کی ولیہ پہنچی، اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل چلا جا، یہ سارا عرب ہے تو خشک، یہاں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن میں اللہ قدرتوں والا ہوں، میں جب چاہوں تو پتھروں سے بھی پانی نکال سکتا ہوں، میں جب چاہوں تو صحراؤں میں بھی پانی نکال سکتا ہوں۔ جبرائیل چلا جا اور اس زمین سے پانی کا چشمہ نکال۔ بی بی ہاجرہ لوٹ کے آتی ہیں، دیکھتی ہیں تو اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے، کہتی ہیں زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، یہ بھی اللہ کی ایک ولیہ کی ادائیں ہیں۔ پھر 8 ذی الحج ہوتی ہے، اور حاجی چلا جا منا کی طرف، وہاں رات گزار، عبادتیں کر، دعائیں کر، تیرا رات کو یہاں ٹھہرنا عبادت ہے۔ صبح ہوتی ہے چل عرفات کی طرف، عرفات میں جا کے دعائیں کر، یہاں تیرا دعائیں کرنا عبادت ہے۔ شام ہوئی چل مزدلفہ کی طرف، ساری رات کھلے میدان میں بیٹھ کر دعائیں کر، یہاں تیرا دعائیں کرنا عبادت ہے۔ صبح ہوتی ہے چل مزدلفہ سے منا کی طرف، وہاں جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی میرے خلیل کی ادائیں ہیں۔ میرا خلیل اپنے لال کو لے کر میری خوشنودی کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا، باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا تھا۔ شیطان کو تو یہ برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ اللہ کے قریب جانے لگتا ہے شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم بھی عجیب کام کرنے جا رہا ہے، اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے، اپنے لال کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے۔ شیطان سے برداشت کوئی نہیں ہوا، آیا کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ کو کیا کرنے لگا ہے؟ باپ نے بھی کبھی بیٹے حلال کیے،
کیا کرنے لگا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری. ذرا آگے چلے پھر شیطان آ گیا. پھر کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری. ذرا آگے چلے پھر شیطان آ گیا. پھر کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری. اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے حاجیوں، ان شیاطین کو، ان جمرات کو کنکریاں مارنا تمہارا کام ہے، تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھ دینا میرا کام ہے. آگے چل پڑا ہے حاجی، جانور ذبح کرنے لگا ہے. کس کی رضا کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. قربانی پہ انشاءاللہ مستقل جمعے پہ بات کریں گے. اب ایک آخری مسئلہ ذکر کرنے لگا ہوں. حج تو مکمل ہو گیا، حج تو مکمل ہو گیا، قربانی کر دی، حلق کر لیا، بال اتار دیے. اب طواف زیارت جا کے کرے گا. طواف زیارت کر کے 2 دن ٹھہرے گا یا 3 دن ٹھہرے گا مینا کے اندر، جمرات کرے گا، کنکریاں مارے گا. حج تو مکمل ہو گیا، اب گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. اگر عقیدہ لا شریک لک والا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. اب حاضری کا وقت آیا، چل اب جا مدینے کی طرف. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لے، وہاں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ لے. ایک نماز کا ثواب 50,000 یا 70,000 نمازوں کے برابر ہے. وہاں جا کے ریاض الجنہ کے اندر بھی اللہ سے دعائیں مانگ لے، مسجد نبوی کے اندر بھی اللہ سے دعائیں مانگ لے. میرے عزیز خلاصہ نکال، سارے حج کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے گناہ بخشوا کے اللہ سے دعائیں مانگنے کا نام حج ہے. اس میدان میں نبی گئے، وہ بھی اللہ سے مانگنے والے، ولی گئے، وہ بھی اللہ سے مانگنے والے. اور قرآن نے سارا زور بھی اسی مسئلے سے لگایا ہے. من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اللہ کہتے ہو لوگو، نبی میرے پیارے ضرور ہیں لیکن تمہاری پکاریں سننا نبیوں کا کام نہیں. ولی میرے پیارے ضرور ہیں لیکن تمہاری پکاریں سننا ولیوں کا کام نہیں. فرشتے عبادت گزار مخلوق ضرور ہیں لیکن تمہاری پکاریں سننا فرشتوں کا کام نہیں. تم سب کی پکاریں سننا میں اللہ کا کام ہے. میں اللہ ہی تمہاری پکاریں سنتا بھی ہوں، سن کے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا بھی ہوں. اب حاجی پہنچ گیا مدینے شریف. اب وہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے اور بڑی سعادت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے ایمان کی حالت میں بدعت سے بائیکاٹ کر کے، حرام سے بائیکاٹ کر کے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. وہاں جا کے درود بھی پڑھنا ہے، ہر جگہ پڑھنا ہے لیکن وہاں تو خصوصاً پڑھنا ہے. درود کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود پڑھنا ہے. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں جی وہاں جا کے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں پڑھنا ہے؟ او جی وہاں لکھا ہوا ہے تو سن لو، یہ جھوٹ ہے. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا، وہاں لکھا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا. وہاں جا کے سلام کرنا ہے، السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلامتیاں، ابو بکر صدیق پہ سلامتیاں، عمر فاروق پہ سلامتیاں. ہم جا کے وہاں سلام کریں گے. کیا مطلب؟ سلام دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے نبی پہ بھی سلامتیاں بھیج، ابو بکر صدیق پہ بھی سلامتیاں بھیج، فاروق اعظم پہ بھی سلامتیاں بھیج. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ سلام کریں گے نبی علیہ السلام ہمارا سلام سنیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہمارا سلام سنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے عزیز سلام دعا ہے اور دعا سننے والا اکیلا کون ہے؟
وہاں درود پڑھنا عبادت ہے۔ مسئلہ آخری سمجھ، اور ہے بڑا ضروری، کئی لوگ حج بھی کر لیتے ہیں لیکن حج کو ضائع کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ عقیدہ جب قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو حج ضائع۔ اب کئی لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے درود یہاں پڑھو۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں یہاں بھی درود پڑھو، نبی علیہ السلام سنتے ہیں۔ دوسری پارٹی کہتی ہے یہاں درود پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کے پڑھو، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ دو، اور تیسری جماعت کہتی ہے نہ نہ لوگو، درود عبادت ہے، درود دعا ہے، عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، دعا بھی صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں درود پہنچایا جاتا ہے، کیا مطلب پہنچایا جاتا ہے؟ غلط بات ہے۔ ایک وقت میں کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہیں، اور ان سب کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان سب کی سننے والا اکیلا کون ہے؟ تین باتیں ذکر کرتا ہوں اس کے لیے، خدا را اس مسئلے کو سمجھ لو۔ پہلی بات کہ درود ہے کیا؟ یہ کوئی میسج تو نہیں؟ جواب سمجھو، درود عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کے دربار میں پیش ہوتی ہے؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، یہ ساری عبادتیں کس پر پیش ہوتی ہیں؟ اللہ پر۔ تو درود شریف بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت نبی کے لیے ہوتی ہے یا خدا کے لیے ہوتی ہے؟ دوسری بات، درود دعا ہے۔ سارے کو درود کیا ہے؟ پڑھو نا ذرا درود، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں کر، اپنے نبی پہ برکتیں کر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور اس کی آل پہ رحمتیں برکتیں کی تھی۔ میرے عزیز، درود دعا ہے، کیونکہ درود میں درود دعا ہے، کیونکہ درود میں بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہم اللہم اللہم، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اور میں درود پڑھتے ہیں، اللہ درود سنتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، اور دعا قبول کر کے اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ یہ ہے درود پہنچنے کا مطلب۔ اللہ درود والی دعا کی برکت سے اپنے نبی کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام انسان تھے، سارے نبی انسان تھے، اور انسان ایک وقت میں ایک کی بات سنتا ہے۔ انسان ایک وقت میں کتنوں کی بات سنتا ہے؟ کیونکہ ایک وقت میں سب کی سننے والا اکیلا کون ہے؟ اور ایک وقت میں ایک بندہ درود پڑھتا ہے یا کروڑوں بندے درود پڑھتے ہیں؟ کروڑوں لوگ درود پڑھتے ہیں، اس لیے درود دعا ہے، سننے والا اللہ ہے۔ درود سن کے اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے۔ جو کچھ کہا سن اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات شروع ہوں گے، عید تک وہی چلیں گے انشاءاللہ۔